اور یہ جو مولانا نے بالکل شروع میں کہا ہے کہ میرے خلاف سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، تو پروپیگنڈے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے، صرف لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں۔ مفتی صاحب نے اس کے شروع میں یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کا دعویٰ ہے، دعوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں ہے، لیکن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ میں نے جو بات کی ہے وہ گستاخی کے زمرے میں آتی ہے اور اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کینیڈا میں جو میرا حالیہ بیان ہوا ہے اس پہ کافی کنٹروورسی پھیلی ہے اور میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں نے ایسے الفاظ کہے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی جھلکتی ہے یا اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں جی ان کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اکابر علماء کے مشورے کے بعد سے اور اکابر علماء کے کہنے کے بعد سے یہ اس طریقے سے کہہ رہے، ورنہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں رجوع کرتا ہوں اپنے الفاظ سے، جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں۔ میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو، جن میں سر فہرست حضرت ابراہیم صاحب بھی ہیں، جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو یہ چند باتیں ایسی ہیں کہ جس پر لوگوں کو تحفظات ہیں۔ مولانا آپ ان تحفظات کو اگر دور فرما دیں، اول تو تحفظات دور فرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کسی گنجائش بنتی ہی نہیں ہے، بس یہ کہ اگر آپ واضح الفاظ میں بغیر کسی مشروط طریقے کے معافی مانگ لیتے تو بہت بہتر ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ ہمارے عالم اسلام کے ماشاءاللہ نامور لوگوں میں سے ہیں، نوجوان طبقے میں ان کی جو خدمات ہیں وہ قابل ذکر ہیں، اور چونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ مفتی صاحب سے جو کچھ ہوا، ظاہر ہے کہ ان کا ظاہر وہ ایک عالم دین ہے، ایک مبلغ ہے، اور وہ کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے۔ ہم اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جہالت میں کوئی بات کہہ دی، لیکن بہرحال انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے۔ غلطی کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی کو تسلیم کرنا بہت بڑی بات ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے 2 مرتبہ وضاحت فرما دی، پہلی مرتبہ تو علماء نے بھی اسے رد کر دیا، دوسری مرتبہ یہ ہے کہ جو انہوں نے وضاحت کی ہے علماء نے ان کی وضاحت کو قبول فرما لیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب علماء قبول فرما لیں تو ہم جیسے لوگوں کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اسے قبول نہ کریں۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ توبہ کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے، تو عوام سے کیوں معافی مانگے اور عوام کے سامنے کیوں کرے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو گناہ انسان سے علی الاعلان ہو جاتا ہے تو اس کی توبہ بھی علی الاعلان ہوتی ہے، اور مفتی صاحب نے جو دوسری مرتبہ اپنی وضاحت پیش فرمائی ہے تو اس میں بھی ہمیں نہیں، لوگوں کے جو اشکالات ہیں، آج کافی لوگوں نے مجھ سے گفتگو کی اور اس معاملے میں بات چیت ہوئی تو انہوں نے اس پر جو اشکالات پیش کیے وہ اشکالات بھی قابل غور ہیں کہ اس پر انسان غور کرے۔ مفتی صاحب نے اس کے شروع میں یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کا دعویٰ ہے، دعوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو ایسی کوئی بات کی نہیں ہے، لیکن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ میں نے جو بات کی ہے وہ گستاخی کے زمرے میں آتی ہے اور اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ مجھے علماء حضرات نے متوجہ کیا اور ان کے کہنے پر میں دوبارہ معافی مانگ رہا ہوں، تو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے ظاہر ہے کہ آپ کو بزرگوں نے کہا ہوگا، بڑوں نے کہا ہوگا، لیکن لوگ کہتے ہیں جی ان کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اکابر علماء کے مشورے کے بعد سے اور اکابر علماء کے کہنے کے بعد سے یہ اس طریقے سے کہہ رہے، ورنہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی قابل غور ہے۔ تیسری بات انہوں نے آخر میں یہ کی ہے کہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی تو میں معذرت کرتا ہوں، میرے خیال میں سب سے اخیر میں جو مفتی صاحب نے بات کی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اس پر آپ لوگوں سے معافی طلب کرتا ہوں، تو میرے خیال میں اتنی بات کافی تھی۔ جتنی وضاحتیں کرتے جائیں گے اتنی بات مبہم ہوتی چلی جاتی ہے۔ امید ہے کہ مفتی صاحب اسی بات پر قائم رہیں گے، اور انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہے، کوئی انسان خطاؤں سے پاک نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔